ثانی تہذیب کا ارتقاء کیسے ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف جگہ پر آثار ملے، ڈاکیومنٹس ملے، ریلکس ملے، لیکن ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکتے کہ کیا یہی سب سے پرانی تہذیبوں کے آثار ہیں۔ بہت سی تہذیبیں ایسے ہیں جو ابھی تک ایکسکیویٹ نہیں ہو سکیں، جنہیں کھودا نہیں جا سکا، تلاش نہیں کیا جا سکتا، ان کی زبان نہیں سمجھی جا سکی، ان کے جو نوادرات ملے ہیں، جو پرانے آثار ملے ہیں، وہ اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے علاوہ کیا کچھ ہے۔ اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جس سے ہم یہ نہیں جان سکتے یا نہیں جان پاتے کہ کیا وہ تہذیب وقت کے حساب سے، عمر کے حساب سے واقعی اتنی پرانی ہے جتنی ہم سمجھ رہے ہیں، اور کیا اس کے مد مقابل یا دنیا کے دوسرے خطوں میں، دوسرے حصوں میں جہاں تہذیبیں ایوالو ہوئیں، کیا وہاں پر اس سے پرانے آثار ہیں یا یہ ان سے پرانے ہیں۔ بہرحال سوالات اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کو اسٹڈی کرنا چھوڑ دیں، ہم انہیں نظر انداز کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تہذیبیں اہمیت کی حامل نہیں ہیں کیونکہ ان کا دورانیہ مل نہیں رہا، ان کا وقت کا پتہ نہیں چل رہا، کب یہ ایوالو ہوئیں، کب یہ ہم انہیں حاصل کر سکے ان کی معلومات کو۔ تو یہ ساری باتیں ایسے سوالات ہیں جو کہ مشکوک قسم کے سوال ہیں۔ مشکوک کا مطلب یہ ہے کہ جو واضح طور پر ہمارے سامنے نہیں ہیں، نہ اس کا ڈاکیومنٹ ہمارے لیے کلیئر ہے، نہ اس کے ریلکس ہمارے لیے کلیئر ہے، نہ اس کے نوادرات یعنی ہمارے سامنے آ کر کوئی ایک واضح تصویر دیتے ہیں۔ تو بالعموم تو تاریخ اسی طرح وہی ایک سلسلہ بنتا ہے، یہاں سے میسوپوٹیمیا سے شروع ہو کے جی مصر کی تہذیب ہے، پھر یونان کی ہے، پھر روم کی ہے، یا اور بہت سی تہذیبیں، سندھ کی تہذیبیں ہیں، دریائے سندھ کی تہذیبیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ 4000 دیہات، قصبے تھے کشمیر سے لے کر تو بحرہ ہند تک، سمندر تک پہنچنے تک دریائے سندھ کے کناروں پر جو تہذیبیں آباد ہوئیں اور برباد ہوئیں اور تباہ ہوئیں، تو اتنے زیادہ جو قصبے تھے، اتنے زیادہ پرانی تہذیب ہمیں ملتی ہے۔ بس اس کی ہمارے ہاں تو یہی مسئلہ رہا ہے نا، سوان کی تہذیب ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ جو مسئلے رہے ہیں کہ ان کی کھدائی نہیں ہو سکی اور ان کے تہذیب کی طرف جایا نہیں جا سکتا، ان کے بارے میں جانا نہیں جا سکتا، ان کے بارے میں معلومات کو اکٹھا کرنے کو ہم نے ترجیحات بدقسمتی سے نہیں سمجھا۔ تو بہرحال اسی طرح ہم نہیں اندازہ کر سکتے کہ کون سی تہذیب سب سے پرانی ہے، لیکن ان تہذیبوں کو جاننا، سمجھنا، یہی ہمارا ورثہ ہے انسانی ترقی کا، انسانی ارتقاء کا، جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں، ان کے عقائد کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے عقائد کی تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں، انسانی ارتقاء کی تاریخ کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس میں پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ ول ڈیورنٹ کا کام بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے اس سلسلے میں۔ تو انسانی تہذیب کا ارتقاء، ان کی جو کتاب ہے وہ ہسٹری آف ہیومن ایوولوشن، ہسٹری آف سویلائزیشن آف ہیومن ایوولوشن، تو اس کا یہ جو کتاب ہے بہت اہم ہے۔ اس کا نچوڑ ایک طرح سے انہیں نکالا ہے تاریخ کا، اور موازنہ ہے ارتقاؤں کا، تہذیبوں کا۔ تو انہوں نے جانا، لیکن وہ بھی آبویسلی اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے، کوئی حتمی رائے انہوں نے قائم نہیں کی، لیکن امپورٹنٹ ہے وہ سارا کام جو انہوں نے کیا، قابل ستائش ہے وہ سارا کام جو انہوں نے کیا، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ اس کتاب کا ترجمہ ہمارے سامنے اس طرح سے آتا ہے کہ انسانی تہذیب کا ارتقاء ہے، اور انہوں نے بہت خوبصورت انداز میں سب کچھ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد بالآخر میں انہوں نے وہ بھی کسی نتیجے پہ ایسے نہیں پہنچتے یا نہیں سمجھتے کہ وہ ایک حتمی رائے قائم کر رہے ہیں کسی تہذیب کے بارے میں، لہٰذا انہوں نے اس ساری کتاب کو کنکلوڈ جس طرح سے کیا ہے، اس کا آخری پیراگراف میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ
تہذیبوں کے ارتقاء کے بارے میں انہوں نے کیا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ کون سی تہذیب پہلے آئی اور کون سی بعد میں، شاید اس سے زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ یہ اپنی اصل میں ایک خاندان اور نمونے کی طرح تھیں۔ اگر ہم اپنے معزز پیش رووں کے احترام کا ارتکاز کریں اور علم اور سمیریا کی تہذیب کو مصر سے پہلے رکھیں تو یہ غیر روایتیں اختراع کی جھوٹی عصمت نہیں ہوں گی، بلکہ ایشیائی تہذیبوں کے دور کا اگر افریقہ اور یورپ کی تہذیبوں سے موازنہ کریں تو یہ ہمارے علم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جوں جوں آثار قدیمہ کے بیلچے نیل کے ساتھ ساتھ ایک صدی کی کامیاب تحقیق کے بعد سوئس سے عرب، فلسطین، میسوپوٹیمیا اور ایران تک پہنچیں گے، جو ہر سال کی بڑھتی ہوئی تحقیق کے ساتھ ممکن ہے یہ بات سامنے آئے کہ یہ میسوپوٹیمیا کے دریاؤں کا زرخیز دوآبہ ہی ہے۔ دجلہ اور فرات کا ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے، ایک دریا ادھر سے آ رہا ہے، یہ آپس میں آ کے یہاں ملتے ہیں۔ اس کے بعد 200 کلومیٹر کی تقریباً ایک دریا ہے جو ان دونوں دریاؤں سے مل کر بنتا ہے، اسے شط العرب کہتے ہیں، اور وہ یہاں پر خلیج عرب یا خلیج فارس میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ دوآبہ جو کہ دجلہ اور فرات سے مل کر بنتا ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے درمیان میسوپوٹیمیا کی اور کی تہذیب موجود تھی، جو کہ ساری دنیا کی توجہ کا پہلے بھی برکس بنی رہی اور اب بھی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات سامنے آتی ہے، یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے تحقیق کے ساتھ کہ یہ میسوپوٹیمیا کے دریاؤں کا زرخیز دوآبہ ہی ہے جس نے تہذیب کے ڈرامے کے سب سے ابتدائی مناظر دیکھے ہوں۔ تو کنکلوژن وہیں پہ کی تہذیب، میسوپوٹیمیا کی تہذیب، دجلہ اور فرات کا دوآبہ وہیں پہ آتا ہے، اور اس کے بعد پھر بیبلون ہے، پھر مصر کی تہذیب ہے، یونان کی تہذیب ہے۔ تو ایک اور سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جس کی تحقیق کرنے کی کوشش کی گئی ہے، بہت سے ہسٹورینز نے اس پہ بات بھی کی ہے اور تعلق کو جاننے کی بھی کوشش کی ہے، وہ یہ کہ یہ بہت دور دور کی تہذیبیں ہیں جن کے میں نے نام لیے، ریپیٹ کرتا ہوں یہی ابھی جن کے نام لیے، بابل کی تہذیب ہے، میسوپوٹیمیا کی ہے، اس کے کی تہذیب ہے، اس کے بعد مصر کی ہو گئی، یونان کی ہو گئی، تو یہ بالخصوص یہ تہذیبیں ہیں۔ پھر ہندوستان کی تہذیب ہے، اور یہاں پر دریا سندھ کے جو ہیں ساحلی علاقے، جو کشمیر سے بحیرہ عرب تک دریا آتا ہے، اور اس کے ساحلوں پر جو تہذیبیں ایوالو رہیں، وہاں سے جو نوادرات ملے، جو وہاں سے آثار قدیمہ ملے، ان کا جائزہ لیا جائے تو ان کی تحقیق کی جائے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری تہذیبیں کسی نہ کسی شکل میں مماثلت ضرور رکھتی تھی۔ زبان کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ ان زبانوں کے جو باقیات ہمیں ملی ہیں یا جو اشارے ملے ہیں، وہ اشارے بھی، وہ باقیات بھی، ان میں کہیں نہ کہیں مماثلت ضرور ہے، اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی تعلق سے، کسی نہ کسی واسطے سے وہ تہذیبیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، جلد یا بدیر ان کا رابطہ ضرور رہا تھا، اور اگر وہ عین وقت میں ہی ملی تھی تو پھر یہ بالکل قریب کی تہذیب کے ادوار کی تہذیبیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ تہذیبوں کا تعلق تھا۔ اب یہ تعلق تھا تو یہ کیوں کر اتنے دور دور کے علاقوں کے سے تعلق کیسے تھا؟ ویسے تو ایک عجیب بات میرے ذہن میں ابھی آئی ہے، پرانی بات ہے، لیکن چلیے اس کے ساتھ مماثلت دیکھتے ہیں کیا ہے۔ یہ تو ہوگی تہذیبوں کی بات، نظریات کی بات دیکھتے ہیں
کہ پرانے ترین مذاہب، پرانے ترین نظریات جو کہ ہمارے سامنے موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ بھی کرتے ہیں۔ مثلاً آ جائیے چین میں کنفیوشس، ہندوستان کے شمال میں مہاتما بدھ، مہاویر، اس کے بعد مہاتما بدھ آگے چلیے یہاں آگے، اس کے بعد ایران آ جائیے، زرتشت زوراسٹرزم ہے جو وہ آ گئی۔ پھر عرب میں اب میرے ذہن سے نکل رہا ہے نام، یہاں پہ بھی چلیے زوراسٹر آ گیا، ایران تک کا تعلق یہاں پہ ہو گیا۔ تو یہ وہ مذاہب ہیں جو کہ بہت بڑے مذاہب رہے ہیں، بہت بڑے نظریات رہے ہیں، جنہوں نے پوری دنیا پر اتنا اثر ڈالا کہ اب بھی وہ اثر موجود ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ آپس میں نہیں ملے تھے، کنفیوشس، مہاویر، مہاتما بدھ، زوراسٹر، یہ لوگ ہاں اسی دور میں ادھر آ جائیے، ہومر کا زمانہ بھی پھر یہیں پہ بنتا ہے، لیکن یہ وہ مذہبی نظریات نہیں، ادبی ایک بہت بڑا کارنامہ تھا ان کا۔ تو ان علاقوں میں ایک نام ہے، وہ میرے ذہن میں ابھی آ نہیں رہا۔ تو بہرحال اتنے دور دور کے علاقے جو ہیں ان میں کیسے نظریات ہیں جو، اور وہ نظریات ایسے ہیں، وہ فلاسفیز ایسی ہیں، وہ اخلاقیات ایسی ہیں جو کہ آپس میں ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ لے لیجیے چلیے، تو یہ سارے اس طرح کے نظریات ہیں جو کہ بہت حد تک اخلاقی سطح پر، نظریاتی سطح پر، فلسفیانہ سطح پر وہ ملتے ہیں، دنیا کے وجود کے حوالے سے ملتے ہیں۔ حالانکہ یہ لوگ آپس میں نہیں ملے، اتنے دور دور کے علاقے تھے۔ یہ قبل مسیح کے، یہ 3-4 ہزار قبل مسیح کے دور کی باتیں ہیں۔ تو جب یہ سب اتنے دور رہ کر ان کے نظریات میں بھی یہ گانگت ہم آہنگی پائی جاتی تھی، تو یہ ایک دوسری عجیب بات ہے جو ایک سوال طلب ہے، اور بہت سے سوالوں کا راستہ کھولتی ہے۔ وہ یہی ہے کہ یہاں کی جو انڈسٹری، ایک اس وقت کی انڈسٹری جسے کہہ لیجیے، جو چیزیں بنتی تھیں یا جو سہولتیں معاشرے کو دی جاتی تھیں، یا معاشرہ چلانے کے لیے جو کام ہوتے تھے، یا جو پیشے اختیار کیے جاتے تھے، اس کی جو ہمیں باقیات ملتی ہیں، وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہیں، اور ان کا تعلق کیا تھا، کس وجہ سے رکھتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوگا نا کس طرح سے رکھتے ہیں، دوسری کس وجہ سے رکھتی ہیں، اور ان کا آپس میں کیا کہیں کوئی تعلق تھا کہ وہ مماثلتیں قائم ہونے کی راہ ہموار ہو سکے، یا انسانوں کا، ان تہذیبوں کا آپس میں کوئی باہمی رابطہ موجود تھا، اس کے امکانات موجود تھے، اور وہ کیا تھے۔ یہ آبویسلی اگر ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ قابل ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں ایک عالمی تناظر کی بہت خوبصورت تصویر ہمارے سامنے آتی ہے کہ کس طرح سے انسانی معاشرہ اتنے دور دور کے فاصلوں پر ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا، اور ایک دوسرے سے کس طرح سے علمی، معاشرتی، جغرافیائی سطح پر ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنے کے قابل تھا، اور یوں کہہ لیجیے کہ مل کر وہ کسی نہ کسی شکل میں ترقی بھی کر رہے تھے۔ جنگ و جدل کا زمانہ بعد میں زیادہ آتا ہے کہ جب یہ اس قابل ہو گئے کہ دور دور جا کے جنگیں لڑ سکیں، تو وہیں پہ وہ پھر سقراط کی بات بھی کر لیں، وہ بھی پرانے زمانے کا ایک فلاسفر جس کی اخلاقیات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس زمانے کی باتیں، سکندر کا زمانہ ہے، وہ پھر جنگوں کا دور، پھر رابطے جنگوں کے ذریعے ہو گئے، لیکن اس سے پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے، اور کس طرح سے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہو کر عالمی معاشرہ جو ہے اس کو چلانے کی تگ و دو میں تھے، یا ان اتفاقات کو جن کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے مل بیٹھتے تھے، کس طرح سے ایک دوسرے کی معاشرت کا حصہ بناتے تھے۔ خوش رہیے، تھینک یو ویری مچ۔ بہت سے پہلو، ظاہر ہے بہت بڑا ٹاپک ہے، تو بہت سے پہلو رہ گئے ہوں گے، وہ ہم وقتاً فوقتاً ہر کوئی اس موضوع پہ بات کرنے والا اس میں شامل کر سکتا ہے، تو مجھے کبھی موقع ملتا ہے تو ان پر بھی بات انشاءاللہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔